جمعرات کے دن دولت کی ضرورت ہو تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر صرف 21 بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام پڑھو، لوگ گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دینے آ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جمعرات کے دن کا وظیفہ ہے، کسی بھی جمعرات میں یہ آپ عمل کر سکتے ہیں۔ محمد کا نام ہے، اس کو جمعرات کے دن اسے پڑھنے سے کیا آپ کو فضیلتیں حاصل ہوں گی، کیا آپ کو اس کے فوائد حاصل ہوں گے؟ آپ اس کو کسی بھی جمعرات پڑھیں گے تو آپ کو اس کی کیا فضیلتیں حاصل ہوں گی؟ بات شروع کرنے سے پہلے میری سب سے التجا ہے کہ میری بات کو غور سے سنیے گا تاکہ آسانی کے ساتھ آپ میری بات پر عمل کر سکیں۔ جمعرات کا دن جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا ہے، میں وظیفہ بتاؤں گا۔ محترم ناظرین، آج سب کام چھوڑ کر یہ تسبیح کر لو، خدا کی قسم یہ تسبیح 100 کروڑ کی ہے۔ محمد کا نام پڑھتے ہی 10 سیکنڈ میں معجزہ دیکھ لینا، 1 کروڑ تو کیا 10 کروڑ بھی مانگو گے تو مل جائیں گے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج جو میں وظیفہ آپ کو بتاؤں گا، یہ وظیفہ پڑھ کے 2 گھنٹے میں معجزہ دیکھ لینا۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور اور تیز وظیفہ ہے جسے پڑھتے ہی آپ کے مالی معاملات حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگ کہتے ہیں ہمیں ایسا وظیفہ بتائیں کہ جس کا تیز اثر ہو کہ ہم صبح پڑھیں شام کو دولت مل جائے۔ شام تو بہت دیر کر دی، یہ وظیفہ تو آپ لوگوں کو منٹوں میں مالا مال کر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک کے حکم سے اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی خالی جھولی فوری طور پر بھر جائے گی۔ اب آپ کی من کی مرادیں انشاءاللہ فوری طور پر یوں پوری ہوں گی۔ ذاتی مکان چاہیے تو یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آپ کو اپنا بینک بیلنس بھرنا ہے، کروڑ پتی بننا ہے تو یہ پڑھ لو۔ محمد کے تمام نام بہت ہی بابرکت اور فضیلت والے ہیں، لیکن آج ان ناموں کا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جو نام دولت کے لیے بے حد مفید ہیں۔ ان کا وظیفہ کرنے سے آپ کی زندگی بدل جائے گی اور آپ کو اللہ تعالیٰ وہ عطا کرے گا کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی، اور آپ لوگ حیران رہ جاؤ گے کہ ہمارے پاس اتنی دولت کہاں سے آ گئی۔ لوگ آپ کی خوشی پر ناز کریں گے۔ ناظرین، میں نے بھی یہ وظیفہ کیا ہے، میں نے خود اس وظیفے کو آزمایا ہے۔ مجھے کسی بزرگ نے 100 سال پرانی کتاب کا یہ وظیفہ بتایا تھا اور کہا جا جتنی دولت مانگنی ہے مانگ لینا، بس یہ وظیفہ کر لینا اور جو مانگتے جاؤ گے تجھے ملتا جائے گا۔ جب میں نے یہ عمل کیا، شام ہونے سے پہلے پہلے 20 کروڑ کا بندوبست ہو گیا، اور جو میری تمام حاجتیں تھی وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے پوری ہو گئی، میری زندگی خوشحال ہو گئی۔ تو بنا وقت ضائع کیے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محمد کے نام ہیں، جس نے ان کو محفوظ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو واجب قرار دے دیا۔ ناظرین، آج آپ کو وہ وظیفہ بتاؤں گا کہ اس وظیفے کو جمعرات کے دن پڑھ لو، اپنی مرضی کی جگہ پڑھ لو، اپنی مرضی کے وقت پڑھ لو۔ آج آپ کو اپنے سینے کا وہ راز بتاؤں گا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے، ساری زندگی اگر آپ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہے تو آپ لوگ اپنا دل چھوٹا مت کرنا۔ آپ لوگ کرتے کیا ہو؟ بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہو، دل چھوٹا کر جاتے ہو، ہمت ہار جاتے ہو، جلدی ٹینشن میں آ جاتے ہو۔ لیکن آج کا جو وظیفہ ہے آپ لوگوں کی قسمت کو ایسے بدلے گا کہ آپ لوگ خود یقین نہیں کرو گے کہ اچانک ہمارے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ جیسے میرے پاس آیا تھا۔ آپ کے جو مسئلے مسائل ہیں آپ کی زندگی میں وہ پیسوں کی وجہ سے ہیں، گھر میں جھگڑا ہے تو پیسوں کی وجہ سے، قرضہ ہے قرض داروں کو جو آپ نہیں دے سکتے کیونکہ پیسہ نہیں ہے، بیماریاں ہیں علاج نہیں کیونکہ پیسہ نہیں، شادیاں بچوں کی کروانی ہے، پیسہ نہیں کیسے شادی کروائیں، گھر خرید رہے ہیں، ذاتی مکان کی خواہش ہے، پیسہ نہیں کیسے ہر کام کریں۔ ہم سب کی زندگی پیسے سے شروع ہوتی ہے، پیسے سے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں آپ تو صرف پیسوں کے وظائف بتاتے ہو، پیسوں کے متعلق پیسے کے علاوہ تو آپ بات نہیں کرتے۔ میں نے کہا آپ مجھے خود بتائیں کہ آج کل کے دور میں ہمارا کون سا مسئلہ ہے جو پیسے کے بنا حل ہوتا ہو؟ زندہ دنیا میں آتے ہیں تو ہمیں پیسہ چاہیے، ہم دنیا سے جاتے ہیں تو ہمیں پیسہ چاہیے، معاف کیجئے گا لیکن ہر جگہ ہمیں پیسہ ہی چاہیے۔ آج کے دور میں کوئی چیز پیسے کے بغیر، پیسے کے بنا نہیں، اور اوپر سے یہ شدید مہنگائی، لوگوں کی آمدنیاں بڑھی نہیں گھٹتی جا رہی ہیں اور مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے۔ اسی طرح کے معاملات ہیں تو کیا کریں؟ غریب بھائی بہن پریشانیوں میں دن بدن پریشانیاں بڑھتی ہی جا رہی ہیں، تو اسی لیے اپنے تمام دکھی غریب بہن بھائیوں کے لیے آج وہ وظیفہ لے کر آیا
آیا ہوں کہ اس وظیفے کو جب بھی میں پڑھتا ہوں، اگر مجھے اپنے جائز مقاصد کے لیے، مطلب ایسا نہیں کہ جو مجھے اپنی کوئی عیاشیوں کے لیے پیسہ چاہیے تو مجھے مل جاتا ہے، نہ میں نے مانگا ہے، مجھے اپنے جائز مقاصد کے لیے، حاجت کے لیے جب بھی پیسوں کی ضرورت پڑے، یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کو ناجائز مقصد کے لیے نہیں مانگنا کہ آپ کو میں کیا مثالیں دوں، کوئی گناہ کے کام کرنے ہوں ان پیسوں سے، تو آپ کو یہ وظیفہ نہیں پڑھنا۔ آپ کو اپنی کوئی جائز حاجت پوری کرنی ہو، مثال کے طور پر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ کو اپنا ذاتی گھر چاہیے تو آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آپ کا کاروبار ہے، آپ حلال روزی کماتے ہیں تو آپ یہ وظیفہ پڑھیں کہ مجھے اپنی دکان کے لیے مثال کے طور پر 20 لاکھ چاہیے، مجھے اس کام کو بڑھانا ہے تو آپ اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ گھر کے معاملات خراب ہیں، گھر کے اخراجات کے لیے آپ کو پیسے چاہیے، ان اخراجات کے لیے آپ پیسے مانگ لیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد تو جو آپ کی جائز حاجات ہیں، آپ نے بچوں کی شادیاں کروانی ہے ان کے لیے پیسے مانگ لیں، بیماریاں ہیں ان کے لیے علاج کے لیے پیسے چاہیے، جو جائز چیزیں ہیں، جو جائز آپ کی حاجتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ان کے لیے پیسہ مانگ لیں۔ اب یہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ آپ کی واقعی کوئی چیز حاجت ہوگی، جائز مراد ہوگی، یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ اپنی آنکھوں سے اپنے مقصد کو پورا ہوتے ہوئے دیکھیں گے، معجزہ دیکھیں گے، انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ سب کچھ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، سب کچھ دینے والی جو ذات ہے صرف اللہ پاک کی ذات ہے۔ انسان کیا کسی کو کچھ دے سکتا ہے؟ اللہ پاک آپ کو آپ کی سوچ سے بھی زیادہ نوازیں گے۔ آپ لوگ اگر اس وظیفے کو پڑھ کے اللہ پاک سے 1 لاکھ مانگو گے تو اللہ پاک 10 لاکھ عطا کر دیں گے۔ مجھے اللہ پاک کی ذات پر پورا بھروسہ ہے اور آپ لوگ بھی اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین، پورا بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھیں گے۔ دلوں میں وسوسے رکھو گے کہ پتہ نہیں ہمارا یہ کام بنے گا کہ نہیں، ہماری حاجت پوری ہوگی کہ نہیں، ہمیں پیسے ملیں گے یا نہیں، اس طرح کی سوچ رکھو گے تو کبھی بھی کوئی وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ دلوں میں وسوسے مت رکھو۔ اب یہ وظیفہ آپ لوگ اگر اپنے گھر میں ہو، یہ ضروری نہیں کہ آپ پاکستان میں ہو تو یہ وظیفہ پڑھو گے، نہیں، آپ دنیا کے جس بھی کونے میں ہیں، جس گاؤں میں ہیں، جس گلی میں موجود ہوں، آپ لوگ وظیفے کو، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ کوئی بھی جگہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے آپ لوگ گھر میں پڑھ لو، چاہے دکان میں، اپنی مرضی کی جگہ پہ پڑھو، اتوار والے دن اپنی مرضی کے وقت پڑھو اور جتنے بھی دن پڑھنا ہے اپنی مرضی سے پڑھتے رہو۔ اب وظیفے کی طرف چلتے ہیں، غور سے سن لیجئے گا یا کسی جگہ لکھ لیں تاکہ آپ کے پاس محفوظ رہے۔ آپ لوگ سب سے پہلے 1 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ سب سے پہلے جب بھی یہ وظیفہ شروع کریں 1 مرتبہ آپ کو درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا جو درود پاک آپ کو یاد ہو 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، لیکن سکون سے بیٹھ کر عمل کرنا ہے۔ 40 سیکنڈ میں آپ یہ عمل پورا کر لیں گے، زیادہ سے زیادہ 1 منٹ لگ جائے گا، انشاءاللہ آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لیں گے۔ درود پاک پڑھنے کی بہت زیادہ برکت و فضیلت ہے۔ درود پاک پڑھ کر جو دعا مانگی جائے اور جو وظیفہ پڑھا جائے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں ضرور قبول ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تمام عبادات میں سب سے زیادہ درود پاک پڑھنا پسند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی یہی حکم دیتا ہے کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور دعاؤں میں قبولیت ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص 3 دن میں 1 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف فرما دے گا اور اس کے 10 درجات بلند کر دے گا اور اس کے نامہ اعمال میں سے 10 نیکیوں کا اضافہ ہوگا۔ محترم ناظرین، درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے کیونکہ درود پاک پڑھنے والا جنت میں جائے گا۔ آئیے 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، اب آپ نے سب سے پہلے سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، تو اس کے بعد فوراً آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، 1 مرتبہ پڑھ لیں۔ آپ لوگ درود پاک پڑھیں، 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس کے بعد فوراً آپ کو سورۃ اخلاص 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 1 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں،
تو اس کے فوراً بعد آپ لوگ اسی وقت ایک مرتبہ سورۃ کوثر پڑھیں، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ لوگوں نے ایک مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لی، پھر ایک مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لی۔ جس ترتیب سے بتا رہا ہوں بالکل بھی تبدیلی نہیں کرنی۔ سورۃ کوثر جب پڑھ لو تو آپ یا اللہ یا محمد اس وظائف کو آپ کو پڑھنا ہے۔ کس طرح پڑھتے ہیں یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ آپ لوگوں کو سب سے پہلے پڑھنا ہے یا اللہ یا محمد، یہ ایک ہو گیا۔ ان دونوں اسم کو آپ نے ملا کر پڑھا تو ایک ہوگا۔ اس طرح وظیفے کو آپ نے 21 مرتبہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ جب اس وظیفے کو آپ لوگ پڑھ لیں تو اب کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ پھر سے ایک مرتبہ سورۃ اخلاص اور پھر ایک مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ آپ لوگ یہ 3 لفظ پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالی ان 3 لفظوں کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں مشکلات ختم ہو جائیں گی اور پریشانیاں آپ کی حل ہو جائیں گی، مشکلات حل ہو جائیں گی، اور جتنی بھی مشکل سے مشکل ترین حاجت ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ بس آپ نے کامل بھروسے اور کامل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کی برکت سے آپ کی تمام مشکل سے مشکل حاجت بھی پوری ہو جائے گی، اور آپ کی تمام حاجات ایسے پوری ہونے لگیں گی جیسے کہ آپ کی کوئی حاجت باقی ہی نہ رہے۔ تو آپ کی جتنی بھی مشکل کوئی حاجت ہے، بس آپ یہ 3 لفظ پڑھ لیں تو ہم آپ کو اپنا وظیفہ بتائیں گے۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو مکمل اینڈ تک لازمی دیکھیے۔ تو دوستو، آج کے سائنسی دور میں ہر انسان مشکلات کا شکار ہے۔ کچھ واقعات غیر ارادی طور پر ہوتے ہیں اور کچھ ارادتاً کیے جاتے ہیں۔ ان غیر معمولی واقعات کے ذریعے انسان رکاوٹوں اور گردشوں کے چکر میں پھنس جاتا ہے۔ وہ اپنا تمام اثاثہ، صحت، روپیہ، تعلقات، محبت اور ذات داؤ پر لگا دیتا ہے۔ اسے اپنی قسمت پر شک ہونے لگتا ہے۔ شادی، کاروبار، رشتہ نہ آنا، رشتہ داروں کی مخالفت، جلد شادی کا نہ ہونا، کاروبار چلانا لیکن نہ چل پانا، مخالفتوں کی روک ٹوک، شیطانی اثرات، کیا کسی نے کچھ کروا تو نہیں دیا، یا میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ ایسے تمام چیزیں ختم کرنے کے لیے آج میں آپ کے لیے وہ وظیفہ لایا ہوں جو آج تک آپ کو کسی نے وظیفہ نہیں بتایا اور نہ ہی کبھی آپ نے سنا۔ وہ رات، وہ دن کس قدر خوش قسمت ہوتے ہیں جب ہم اپنے رب کریم کی عبادت میں وہ رات اور دن گزار دیتے ہیں۔ جیسا کہ ایک روایات میں ایک واقعہ ہے کہ حافظ مطہر ساری رحمہ اللہ علیہ بہت متقی اور پرہیزگار تھے۔ مسلسل 60 سال تک اللہ پاک سے ملاقات کے شوق میں آنسو بہاتے رہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک رات میں نے اپنے آپ کو خواب میں ایک ایسی نہر کے کنارے پایا جس میں عمدہ مشک بہہ رہا تھا۔ اس کے دونوں کناروں پر انتہائی قیمتی موتی بکھرے ہوئے تھے۔ پھر میں نے سونے کی اینٹوں سے بنا ہوا محل دیکھا جس میں خوبصورت لڑکیاں بہترین لباس اور زیورات سے آراستہ بلند آواز میں رب کریم کی پاکی بیان کر رہی تھی۔ میں نے جب ان کی تسبیح سنی تو پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے خوبصورت آواز میں کہا، ہم رب کریم کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہیں۔ میں نے کہا، تم یہاں کیا کرتی ہو؟ انہوں نے کہا، رب کریم نے ہمیں ان لوگوں کے لیے پیدا فرمایا ہے جو رات کو قیام کرتے ہیں اور اپنے رب سے مناجات کرتے ہیں جبکہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا، وہ خوش قسمت لوگ کون ہیں جن کی آنکھیں رب کریم تم سے ٹھنڈی کرے گا؟ انہوں نے کہا، کیا تم ان لوگوں کو نہیں جانتے؟ میں نے کہا، نہیں۔ کہا، بے شک وہ لوگ ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے، تہجد پڑھتے اور دن کو روزہ رکھتے۔ ایسے خوش نصیب عبادت گزاروں کے لیے اللہ کریم نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ! کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو رات کی تنہائی میں اپنے رب کریم کو یاد کرتے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ جو فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفل روزے پابندی کے ساتھ رکھتے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ جو نماز تہجد ادا کرتے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ جو روزانہ تلاوت قرآن کرتے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں
وہ جو رات کو قیام کرتے ہیں، لیکن افسوس فی زمانہ ہماری ایک تعداد ایسی ہے جو راتوں کو دیر تک جاگ کر کبھی فلموں اور ڈراموں میں اپنا وقت برباد کرتی ہے تو کبھی موبائل فون پر کال پیکیجز کے ذریعے اپنے قیمتی لمحات کو گناہوں میں گزارتی ہے، لیکن سوشل میڈیا پر ساری رات بےہودہ اور فضول گفتگو پھیلاتے ہوئے اپنا اور سہیلیوں کا وقت برباد کرتی ہے۔ ان میں اکثریت ان کی ہوتی ہے جنہیں نہ نمازوں کی فکر ہوتی ہے، نہ قرآن پڑھنا آتا ہے، اور جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے وہ بھی مہینوں قرآن کریم کی زیارت نہیں کرتے، بلکہ اپنے نفس کو یوں چھوٹے دلاسے دیتے ہیں کہ ماہ رمضان میں نمازوں کی کثرت کریں گے، ماہ رمضان میں رات کو نوافل پڑھیں گے، خوب تلاوت کریں گے، حالانکہ یہ جانتے ہیں کہ ہماری زندگی کا ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے اور ہماری زندگی ہر آن تیزی سے کم ہوتی جا رہی ہے، ہم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، مگر ہم پھر بھی سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اپنے نفس کو جھوٹیاں تسلیاں دیتے ہیں۔ عقل مندی کا ثبوت دیجئے اور رضوانی دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہو کر اپنا قیمتی لمحات کی ناقدری کرنے کی بجائے تقوی و پرہیزگاری اپنائیے۔ اپنے شب و روز کو فضولیات اور دنیاوی عیش و عشرت میں برباد مت کیجیے، بلکہ نمازوں کی پابندی اور روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت قرآن کی عادت بنائیں، اور اللہ کریم نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کی ادائیگی میں سستی نہ کیجیے اور نیکیوں میں مشغول ہو جائیں، کیونکہ نیکی کے کاموں میں کوشش کرنے والوں کے بارے میں اللہ کریم پارہ 17 سورہ انبیاء آیت نمبر 94 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان ہے، تو جو کچھ بھلے کام کرے اور ہو ایمان والا تو اس کی کوشش کی ہے قدری نہیں، اور ہم اسے لکھ رہے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ رب کریم کی بارگاہ میں عالی حسب و نسب، مال و دولت اور عزت و شہرت والا خوش قسمت نہیں، بلکہ خوش قسمت وہ ہے جو چاہے کسی بھی قبیلے اور قوم سے تعلق رکھتا ہو، گوری رنگت والا ہو یا کالی رنگت والا، دولت مند ہو یا مفلس، اور غریب مرد ہو یا عورت، اگر وہ ایمان والا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، وہ رب کریم کی اطاعت و فرما برداری میں کوشش کرتا ہے، وہی دنیا و آخرت میں کامیاب ہے۔ تو دنیا میں وہی لوگ پریشان رہتے ہیں، انہی لوگوں کو مصیبتیں آتی ہیں، انہی لوگوں کی حاجات پوری نہیں ہوتی جو کریم کی یاد سے غافل رہتے ہیں۔ تو رب کریم کی یاد سے غافل نہ رہنے والے وہی خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو دن رات کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، ہر وقت اپنی زبان پر اللہ ہو کا ورد جاری رکھتے ہیں۔ جب کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں تو ماشاءاللہ، اور جب کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں تو اپنے رب کریم کا شکر ادا کرنے کے لیے اپنی زبان پر الحمدللہ رب العالمین ادا کرتے ہیں۔ تو آج جو میں آپ کے لیے 3 الفاظ کا وظیفہ لایا ہوں وہ بہت ہی آسان وظیفہ ہے، آپ نے چلتے پھرتے یہ لفظ پڑھتے رہنا ہے، کتنی بھی مشکل سے مشکل حاجت کیوں نہ ہو، ہر مشکل حاجت، ہر آسان حاجت آپ کی منٹوں میں، چٹکیوں میں پوری ہو جائے گی۔ ہر مشکل، ہر پریشانی کا فوری حل ان 3 الفاظ میں بیان کر دیا گیا ہے۔ یہ 3 الفاظ بہت ہی مبارک اور بابرکت ہیں، ان 3 الفاظ میں ایسی برکت پائی گئی ہے جو کسی چیز میں نہیں پائی گئی۔ تو یہ بہت ہی وزنی کلمات ہیں، آپ نے یہ کلمات ضرور پڑھ لینے ہیں اور اس کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے۔ جن کی حاجت پوری نہیں ہو رہی ہے وہ یہ الفاظ پڑھ لیں، یہ الفاظ بہت ہی زیادہ آپ کی حاجات کو پورا کر دیں گے۔ اور الفاظ کون سے ہیں؟ آپ نے دن بھر میں چلتے پھرتے صرف یہ 3 لفظ صرف اور صرف 100 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ تو یہ عمل کتنے دن کا ہے؟ صرف اور صرف 7 دن کا یہ عمل ہے۔ 7 دن آپ نے دن کے کسی بھی حصے میں اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ 11 بار درود پاک کوئی سا بھی ہو آپ نے وہ پڑھ لینا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے حامیم لا ینصرون، حامیم لا ینصرون، یہ آیت آپ نے 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس عمل کی برکت سے آپ کی جتنی بھی حاجت ہوگی، مشکل سے مشکل ہی کیوں نہ ہو، وہ آپ کی فوری طور پر حل ہو جائے گی۔
وہ مشکل سے مشکل حاجت پوری ہو جائے گی اور اس کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمدہ وظیفہ جو ہم آپ کے لیے لائے۔ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔